سبسکرائب کیجیے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین بزم، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے مقدس جماعت حضرات صحابہ کرام اہل بیت عظام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے منتخب فرمایا، اور اپنی دائمی ابدی کتاب قرآن کریم میں ان کے کمال ایمان، تقوی کے، جنتی ہونے کی بشارت سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی مختلف مقامات پر مختلف انداز سے تعریف اور توصیف بیان فرمائی ہے، مگر اس کے باوجود ہر دور میں دین کے دشمن رہے ہیں۔ جو دین کو امت تک پہنچانے والی قدوسی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو نبی کریم علیہ السلام کے براہ راست شاگرد، قرآن و سنت کے راوی اور امت تک دین کے پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے معجزات اور آپ کی مقدس تعلیمات کے چشمدید گواہ ہیں، ان ذوات قدسیہ پر بے جا الزامات لگا کر ان کے کردار کو مجروح کرنے کی ہر زمانے میں لوگ کوشش کرتے رہے، تاکہ ان سے ملنے والا دین غیر معتبر ہو جائے۔ اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور خاص طور سے شیعہ ذاکرین اور واعظین محرم الحرام کے زمانے میں اپنی مجلسوں میں اس طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہوں، اور صحابہ کرام کی طرف سے بدظنی اور بدگمانی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرات خلفائے راشدین پر، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جو وہ بے جا الزامات لگاتے ہیں اور بے جا اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے، معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا حق غصب کر لیا تھا، باغ فدق کو چھین لیا تھا، اور آل رسول کو اور بنی ہاشم کو ان کو مالی حقوق سے محروم کر دیا تھا۔ یہ اعتراض سراسر غلط ہے اور بہتان ہے۔ آج کی اس بزم میں ہم ان کے اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کفار سے جو مسلمانوں کو مال حاصل ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں ان کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتے ہیں صلح کے طور پر ان کو مال فے کہا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں طرح کے مالوں کی تقسیم کا طریقہ خود قرآن کریم میں رب العزت والجلال نے بیان فرما دیا ہے۔ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ الگ کر لیا جاتا ہے، اس کو خمس کہتے ہیں، جس کو پھر 5 جگہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور مال فے کے بہت سے حصے کیے جاتے ہیں، اور ان حصوں میں سے ایک حصہ اللہ اس کے رسول کا، اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ داروں کا حصہ، تیسرا یتیموں کا حصہ، چوتھا غریبوں کا حصہ، 5واں مسافر کا حصہ۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ حشر میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں
ان اموال کو مستحقین کے درمیان جس طرح تقسیم فرمایا کرتے تھے، حضرات خلفائے راشدین بھی اسی طرح تقسیم کرتے رہے، اس میں انہوں نے ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی۔ البتہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس نے وراثت کا مطالبہ کیا، تو جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مبارک فرمان سنایا۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہم انبیاء کی جماعت دینار اور درہم کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ہماری وراثت علم ہے، ہم دنیا میں جو سامان چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ما ترکناہ صدقہ، اس لیے اس مال میں ہم وراثت جاری نہیں کریں گے۔ البتہ جو مالی حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقداروں کو جس طرح تقسیم کرتے تھے اسی طرح تقسیم کرتے رہیں گے، اور فرمایا خدا کی قسم مجھے نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں مذکور ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ تشریف لے گئیں، اور اسی طریقے سے صدیق اکبر کے فرمان کے مطابق یہ مال مستحقین کے درمیان میں تقسیم ہوتا رہا، اور اس کا متولی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ مال بنو ہاشم میں تقسیم کرتے رہے۔ ان کے بعد وہ مال فدت اور اسی طریقے سے دیگر اموال حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آئے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قبضے میں، پھر سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں، پھر حسن ابن حسن کے قبضے میں، پھر وہ حضرت زید ابن حسن کے قبضے میں رہا۔ یہ بات بھی بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 576 پر موجود ہے۔ شیعہ صاحبان کی مشہور کتاب شرح نہج البلاغہ حدیدی جلد نمبر 4 پر یہ روایت موجود ہے۔ معلوم ہوا آل رسول اور بنی ہاشم کے حق طرفی حقوق غصب کرنے کی داستانیں وضعی اور جعلی ہے جو دشمنان صحابہ نے گڑھی ہیں۔ سب سے بڑی گواہی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ برحق تھا، اور انہوں نے مالی حقوق کو بعینہ منعن ادا کیا، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی۔ سب سے بڑی گواہی حضرت امام باقر کی گواہی ہے، جو بیمار کربلا کے صاحبزادے ہیں اور شیعوں کے 5ویں امام ہیں۔ یہ گواہی امام صاحب کی شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ ہم آپ کے سامنے خود شیعوں کی معتبر کتاب شرح نہج البلاغہ ابن الحدید کے جلد نمبر 4 سے نقل کرتے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے صحابی کا نام کثیر النوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، جعلنی فدا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ ارأیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم شیئا، آپ مجھے یہ بتائیے کیا ابو بکر و عمر نے آپ کے حقوق چھین کر ظلم کیا ہے؟ تو امام صاحب نے قسم کھا کر فرمایا، لا واللہ انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نہیں اللہ کی قسم جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا، ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ خردل، ہمارے حقوق میں سے سرسوں کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کی گئی۔ پھر ان کے شاگرد نے عرض کیا امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا میں ان دونوں سے محبت کروں؟ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی محبت کرو اور آخرت میں بھی محبت کرو، تولہما فی الدنیا والآخرہ، اگر تم کو اس محبت کی وجہ سے بالفرض کچھ وبال پیش آئے تو وہ میری گردن پر ہوگا، یعنی تم بے فکر رہو۔
दूसरी बात यह है कि फिर हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने उन खबीस लोगों को बद्दुआ दी जिन्होंने ये झूठी दास्तान गढ़ी थी। उनका नाम भी बता दिया। फरमाया फ़अलल्लाहु बिल मुगीरा व बन्नान फ़इन्नहुमा कज़िबा अलैना अहलल बैत। अल्लाह ताला मुगीरा इब्न सईद को और बन्नान को गारत करे, इन दोनों ने हम अहले बैत की तरफ झूठी बातें मंसूब की हैं। हज़रत इमाम ने फरमाया अबू बकर और उमर ने आले रसूल पर कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने हमारे हुकूक में ज़र्रा बराबर कमी नहीं की। दूसरी बात, उन दोनों बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने की अपने शागिर्द को तलकीन फरमाई। और तीसरी बात जो इस रिवायत से पता चली कि आले नबी पर जुल्म की दास्तान गढ़ने वाले मुगीरा इब्न सईद और बन्नान जैसे झूठे और कज़्ज़ाब हैं। लिहाजा आज जो ज़ाकिरीन और वाइज़ीन इस तरह की झूठी बातें बयान कर रहे हैं, ये नाम ज़रूर इमाम बाक़र और इमाम जाफ़र सादिक़ का लेते हैं, मगर हकीकत में मुगीरा और बन्नान की पैरवी करने वाले हैं, जिनको इमाम ने झूठा करार दिया और उन पर लानत फरमाई। वो भी मलऊन थे और ये भी मलऊन हैं और इमाम की ज़बान से मलऊन हैं। दूसरी गवाही इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के भाई ज़ैद शहीद की सुन लीजिए। ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के लख्त जिगर हैं, ख़ानदान रिसालत के साहिब मनाक़िब अज़ीमुश्शान फ़र्द हैं। ये सब सच्चे लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने वाले कज़्ज़ाब हैं, दुश्मन सहाबा भी हैं, दुश्मन अहले बैत भी हैं। फ़िदक के बारे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ैसले के बारे में हज़रत ज़ैद इब्न शहीद ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़ैसला बिल्कुल बरहक़ था, और फरमाया अगर अबू बकर सिद्दीक़ की जगह मैं होता तो वही फ़ैसला करता जो फ़िदक के बारे में खलीफतुर रसूल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था। हज़रत ज़ैद इब्न शहीद का ये फरमान शिया और सुन्नी दोनों के यहाँ मौजूद है। शरह नहजुल बलागा इब्न हदीद जिल्द नंबर 4 के अल्फाज ये हैं वअयमुल्लाह लौ रजअ अल अम्रु इलैया लक़ज़ैतु फ़ीही बिक़ज़ाई अबी बकरिन। अल्लाह की कसम, अगर फ़िदक का मामला मेरे हवाले कर दिया जाता तो मैं उसमें वही फ़ैसला करता जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ैसला फरमाया था। मालूम ये हुआ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, इन तमाम खुलफ़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो बनु हाशिम के आले रसूल के हुकूक़ थे वो सब के सब मुकम्मल तौर पर अदा किए हैं और ज़र्रा बराबर उसने कोताही नहीं की है। यही बयान तमाम सहाबा, ताबईन, हज़रात अहले बैत, अइम्मा अहले बैत का है। लिहाजा इसके ख़िलाफ़ जो ज़ाकिरीन और वाइज़ीन अपनी मजलिसों में बयान करते हैं, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं और फ़रेब दे रहे हैं। ये हकीकत में इमाम की पैरवी करने वाले नहीं हैं, नाम इमाम का लेते हैं, मगर मुगीरा और बन्नान जिनको हज़रत बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने झूठ गढ़ने वाला और जुल्म की दास्तान बनाने वाला करार दिया और जिन पर लानत फरमाई, ये उनकी पैरवी करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबे किराम और हज़रात अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए, और उनके जो दुश्मन हैं अगर उनके मुक़द्दर में हिदायत है, अल्लाह हिदायत अता फ़रमाए, वरना दुनिया और आखिरत में उनको ज़लील और रुस्वा फ़रमाए और उनसे इंतकाम ले। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।